عقیدے کے ساتھ بولے میرے نبی سے اللہ کائنات میں بے مثل و بے مثال ہستی. تم بڑے بھائی والا کہتے ہو بھائی, تمہیں کسی نے غلط سمجھا دیا. میرا اور میرے بڑوں کا عقیدہ ہے نبیوں کی صف میں بھی حضور کے برابر کا کوئی نہیں. آپ بڑے بھائی کی بات کرتے ہیں, نہیں یقین تو شب اسرا کو دیکھو, شب معراج کو دیکھو. وہ نوریوں کا چیمپئن اور سردار, کیوں جھگڑے کرتے ہو نور و بشر میں؟ نوریوں کا سردار تو نبی کے دروازے اور چوکھٹ کا غلام بن کے آیا. جبریل بلانے کے لیے آئے, اللہ کے حضور چلیے. میں نے ایک عالم سے سنا, وہ یوں انداز میں کہنے لگے جبریل جب آئے آواز لگا کے نہیں پکارا بلکہ شان مصطفیٰ کے کیا کہنے, کیوں نبی کی شان کو محدود کرتے ہوئے, نور میں نبی کو بند کیوں کرتے ہوئے؟ میرا اور میرے بڑوں کا عقیدہ جہاں پہ نوریوں کی, نائیوں کی, خاکیوں کی, بشیروں کی, غوث, کتب, ابدال, نبی, رسول, پیغمبر سب کی عظمتیں جہاں پہ ختم ہو, مصطفیٰ کی عظمت کا وہاں سے آغاز ہوتا. اس لیے کہا ان کے پیچھے چلو کیونکہ کائنات میں ان سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. وہ نوریوں کا سردار آ رہا ہے, تلوے مصطفیٰ کو چوم رہا ہے. وہ گلی لکڑی ہو بولو کیا کہوں آپ, تلوے مصطفیٰ کو چوم رہا ہے. میں نے کہا جبریل آپ تو بڑی شان والے ہیں, آپ تو وحی لے کر آدم سے عیسیٰ تک گئے ہو, آپ نے اللہ کی قربتوں کے نظارے بھی دیکھے ہیں. جبریل آپ نے جنت کے محلات کی سیر بھی کی, آج عجیب سیر ہو رہی ہے, آج عجیب لطف ہے. اپنی نورانی لبوں کو تلوے مصطفیٰ سے لگا رہے ہو. جبریل بتاؤ تو صحیح, آدم سے عیسیٰ کے پاس گئے ہو, آدھی دنیا کے حسن کا مالک حضرت یوسف کے پاس بھی گئے ہو, آج تلوے مصطفیٰ کے پاس آئے. بتاؤ تو صحیح آیا کیسے, دیکھا کیسا, مزہ کیسا آیا؟ تو جبریل جو جواب دیتے, کسی نے اپنے لفظوں میں یوں نقل کیا, وہ نوریوں کا سردار کہنے لگا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, ارے مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. ان سے بالا کائنات میں یہ سفر کا آغاز ہوا. بار بار ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے, ایک دلیل عرض کرنے لگا. سفر معراج میں آغاز بیت اللہ سے ہوا اور چلتے 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 ساتوں آسمان کراس کر گئے, سدرۃ المنتہا کراس کر گئے. وہ نوریوں کا سردار بھی نیچے رہ گیا. یہ اتنا اوپر گئے, اتنا اوپر گئے, اتنا بلند ہوئے. قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. لفظوں میں سمجھانا ہی مشکل ہو گیا. میں کون سا جملہ بولوں, کون سی تعبیر دوں؟ اللہ اور نبی کے اللہ کے قریب حضور کتنا پہنچے, اتنا بلند ہوئے, اتنا بلند ہوئے. کائنات کی ساری عظمتیں کائنات سمیت نیچے وہاں تک پہنچے جہاں تک آج تک کوئی نہیں گیا. کہنے والا کہتے رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ کسی کو بلایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, لا مقام میں بھی تو ڈگمگایا نہیں. اپنے پاس بلانے کا تھا مدعا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا, میرے محبوب میرے پاس آ جہاں آج تک کوئی آیا نہیں. اب وہاں یا خدا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. آغاز ہوا بیت اللہ سے, چلتے چلتے عرش تک پہنچے. تو جو رکھنا تھا, بیت اللہ کائنات کی روئے زمین کا پہلا مکان ہے. ان اول بیت وضع للناس, غلاف کعبہ پہ لکھا ہو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. پہلا گھر یہ زمین بنانے سے قبل پانی تھا, بالکل زمین کے وسط و سنٹر میں بلبلا اٹھا. یہ بلبلا برابر پھیلتا گیا, اللہ زمین کو بناتے گئے. بالکل زمین کے وسط میں اللہ نے بیت اللہ کو بنایا تاکہ بیت اللہ کی تجلی
पूरी कायनात पे बराबर फैलती जाए। और इसी मक्का की वादी में अल्लाह ने हुजूर को मौलूद किया, अल्लाह ने हुजूर का मिलाद किया। आप यहाँ तशरीफ फरमा हुए, मक्का की धरती में पैदा हुए। एक सीरत निगार ने बड़ा एक अजीब जुमला लिखा था, रब चाहते किसी और इलाके में नबी को पैदा करते, आखिर मक्का ही में पैदा क्यों किया? वो कहने लगे मेरा ज़ौक़ ये है, जिस तरह ठहरा हुआ तालाब हो, पानी ठहरा हुआ हो, आप दरमियान में कोई रोड़ा डाले, दरमियान में कोई चीज डाले, जब वो दरमियान में गिरेगी तो उसकी लहरें बराबर चारों तरफ फैलती जाएगी। अल्लाह ने हुजूर के लिए मक्का की वादी का इंतखाब इसलिए किया, जब ये मक्का में आकर अपने नबूवत के चाशने को फैलाएंगे, नबूवत के नूर को फैलाएंगे, नबूवत की किरणों को फैलाएंगे, तो ये ना हो उधर जाए तो उधर वाले कहेंगे हमारा एहसास, इधर वाले महरूम ये कहेंगे हमारा एहसास। मैं दरमियान में भेजता हूँ ताकि नूरे नबूवत की किरणें बराबर पूरी दुनिया में फैलती जाए। बैतुल्लाह से गाज हुआ, बैतुल्लाह मकाने अव्वल, चलते चलते अर्श तक पहुंचे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्श के बाद किसी और मखलूक का तसव्वुर नहीं। अर्श कायनात का आखिरी स्टॉप और आखिरी किनारा, यूं कह लो कायनात का पहला मकान बैतुल्लाह, आखिरी किनारा अर्श। अल्लाह ने अव्वल और आखिर मकान हुजूर के एक सफर में जमा कर दिए। अव्वल और आखिर मकान एक सफर में जमा कर दिए। और सफर भी कैसा? लैला लैला अतनवीन लितनकीर, रात के थोड़े से हिस्से में कलील हिस्सा में सफर तय हुआ। इस थोड़े हिस्से का सफर मकान अव्वल मकान आखिर की सैर करके आ गया। उलमा लिखते हैं कि बिस्तर गर्म है, ये मकान आखिर से होके आगे, कुंडी हरकत कर रही है, मकान आखिर से होके आगे। अल्लाह ने एक सफर में अव्वल और आखिर मकान को जमा करके दुनिया को बता दिया कि अव्वलीन और आखिरीन के तमाम कमालात मैंने दामने मोहम्मद में समो दिए। सुभान अल्लाह। अव्वलीन और आखिरीन का सफर करवा के अव्वलीन और आखिरीन के कमालात हुजूर की जात में रख दिए। ना अव्वलीन में आप जैसा कोई है, ना आखिरीन में आप जैसा कोई है। इसलिए कहा फत्ता भी होनी, इनके पीछे चलो, क्योंकि इनसे आला कायनात में, इनसे बाला कायनात में बेमिसाल हस्ती, बेमिसाल हस्ती, जिनका जवाब ही कोई नहीं, जिनकी मिसाल ही कोई नहीं। और एक आलिम ने लिखा ये हुजूर की खत्म नबूवत का इशारा है, क्योंकि हर आदमी वहां तक सैर करता है जहां तक उसकी हुकूमत की दौड़ हो, जहां तक उसकी नबूवत का चर्चा हो। अर्श के बाद कायनात का कोई सिरा नहीं, अर्श तक ले जाके बता दिया। जैसे अर्श के बाद कायनात का तसव्वुर कोई नहीं, हुजूर के आने के बाद नई नबूवत का तसव्वुर कोई नहीं। अर्श मकान आखिर, ये नबियों में आखिर, अर्श मकान आखिर, ये नबूवत में आखिर। अर्श के बाद कायनात नहीं, हुजूर के बाद नई नबूवत कोई नहीं। अब क़यामत की सुबह तक सिक्का चलेगा तो ताइदारे खत्म नबूवत की नबूवत का चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। इसलिए कहा इनके पीछे चलो, नबी मौजूद है, नमाज कौन पढ़ाए? हुजूर की मौजूदगी में आगे कोई नहीं बढ़ा। और जब मैं कुरान को खोलता हूँ तो सीरत के अजीब से अजीब निकात समझ आते हैं। पूरा कुरान पढ़िए, अल्लाह ने पूरे कुरान में आप ढूंढ ले किसी नबी की पूरी जिंदगी की कसम नहीं खाई। वाहिद हस्ती हुजूर की है, इसको तसव्वुर में लाओ, पूरा ज़हन हाजिर करके जरा समझिए तो सही। कितनी ज़ात नबूवत से अल्लाह को प्यार है, नबी की ज़ात अल्लाह को कितनी प्यारी है। चेहरे की कस्में तो खाई खाई, जुल्फों की कस्में तो खाई खाई। 14वें सिपारे में फरमाया लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। नबी जी आपकी जिंदगी की कसम, फिर लाम ताकीद का आ गया, आपकी जिंदगी की कसम कौन खा रहा है?
کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہمیشہ قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے نا. ہم رب کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں, اور رب ہو کے نبی کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے. جب نبی کی پوری زندگی آئی تو اس میں میرے نبی کا وہ حصہ بھی آیا جب حلیمہ کی گود میں تھے. رب کہتے ہیں اس وقت کی بھی قسم. جب سیدہ کی گود میں تھے, رب کہتے ہیں اس وقت کی بھی قسم. مختصر کروں تو یوں کہوں, جب صدیقہ کی گود میں تھے, رب کہتا ہے اس وقت کی قسم. جب صدیق کی گود میں تھے, کہا اس وقت کی بھی قسم. پوری زندگی کی قسم. کتنا ذات نبوت سے پیار ہے. اور ایک علمی نکتہ اپنے علماء بھائیوں کے لیے, لا اقسم بہذا البلد. میں نے تفسیر میں اس کے 3 ترجمے پڑھے. لا اقسم بہذا البلد, نبی جی مجھے اس شہر کی قسم. اللہ کیوں انت حل بہذا البلد. ہائے ہائے میں کراؤں انت یور انت حل بہذا البلد. نبی جی آپ سے پہلے مکہ تو موجود تھا, قسم اس وقت نہیں کھائی. عرفات تھا, قسم اس وقت نہیں کھائی. مزدلفہ تھا, قسم اس وقت نہیں کھائی. مینا تھا, اس وقت قسم نہیں کھائی. حجر اسود بھی تھا, اس وقت نہیں کھائی. کب کھائی؟ انت حل بہذا البلد. جب ان گلیوں میں آپ کی نورانی تلیاں لگی تو میں رب کہتا ہوں جہاں آپ کی تلیاں ہیں ان گلیوں کی بھی مجھے قسم ہے. سبحان اللہ. اب سوال ذہن میں آئے گا, رب کہتے ہیں لا اقسم, لا کا معنی تو نفی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قسم کھائی, تو پہلا ترجمہ لا کو لا زائدہ مانا جائے. یہ لا نافیہ نہیں ہے, قسم کے معنی کی وجہ سے. لا اقسم, اے اقسم, میں قسم کھاتا ہوں. اور مولانا دوسرا ترجمہ یہاں استفہام انکاری. اللہ وہ تو کی دسا میں کوئی صرف نہ والا میرا بھرا بیٹا ہونا تو گل سمجھ دیتا. الا اقسم, الا اقسم استفہام انکاری. آئیے مثال سے سمجھاتا ہوں. مجھے مولانا شفیق صاحب کہیں مولانا صاحب آپ بیان کریں گے, آپ بیان کریں گے. میں کہتا ہوں کیوں نہ کروں, جب مجھے بلایا بیان کے لیے کیا مطلب کہ ضرور کروں گا, کیوں نہ کروں. میں نے کہا تو سوال کے انداز میں, لیکن استفہام انکاری, کیا مطلب کہ ضرور کروں گا. جب اشتہار چھپا, حضرت نے بلایا, میرا نام لکھا گیا ہے, میں جب آ گیا ہوں تو بیان تو کروں گا نا. ایسے رب کہتے اگر یہاں لا کو استفہام انکاری مان لیا جائے, اب توجہ رکھنا اور وجد میں معنی سمجھنا. فرمایا الا اقسم, نبی جی جب آپ چل رہے ہیں کیا بلا قسمیں نہ کھاؤں. سبحان اللہ. جب آپ چل رہے ہیں بلا قسمیں کیوں نہ کھاؤں, کیا مطلب ضرور کھاؤں گا. تیری تلیاں مجھے اتنی پسند ہے, تیری چال اتنی پسند ہے. جب تو بازار میں نکلتا ہے نا, چہرے سے کپڑا اٹھاتا ہے, زلفوں کو مہکاتا ہے, سینے کو کھولتا ہے. یہ سورج بھی تیرے سینے سے خیرات مانگتا ہے, یہ چاند کی روشنی تیرے چہرے سے خیرات مانگتی ہے, یہ ستاروں کی جگمگاہٹ روح مصطفیٰ سے خیرات مانگتی ہے. کائنات کا تو مرکز ہے, تو کائنات کی رونق ہے, تو کائنات کا محور ہے, کائنات کا منبع ہے, کائنات کا مرکز ہے. محبوب کائنات, رونق کائنات, مرکز کائنات, وجہ کائنات, نہیں وجہ تخلیق کائنات. سبحان اللہ. تیرے دم سے تو کائنات کا دم ہے. الا اقسم, کہ اب قسم نہ کھاؤں. وانت حل بہذا البلد, جبکہ آپ چل رہے ہیں تو محبوب آپ چل رہے ہیں تو قسم ضرور کھاتا. اور تیسرا ترجمہ تھوڑا سا مشکل توجہ تھا. اس لا کو لا نافیہ ہی مان لیں. بولا نا, بولی پر آگے سمجھ کے نا, لا کو لا نافیہ مان لیں. میں قسم نہیں کھاتا, میں نہیں کھاتا. اور حل حلول سے اس کو خروج کے معنی میں مان لیا جائے. کیا مطلب؟ لا اقسم بہذا البلد, اب قسم نہیں کھاتا کیونکہ انت حل بہذا البلد. یہاں حلول خروج کے معنی میں نبی جی آپ جو مکے سے چلے گئے نا, آپ جب یہاں سے چلے گئے تو اب قسم نہیں کھاتا. مکے کی تب کھائی تھی جب آپ تھے, جب آپ ہجرت کر کے چلے
چلے گے تو اب مدینے کی قسم کھاؤں گا، مکے کی قسم نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ جب تھے تو میری قسم تھی، جب تھے تو میرا پیار تھا۔ حضور دیکھو تو صحیح نبی کا مقام کیا ہے، جب آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، آپ سے بالا کوئی نہیں، اس لیے کہا فَاتَّبِعُونِی، ان کے پیچھے چلو۔ کیونکہ انسان یہ نہ سوچے میں کسی اور طرف چلا جاتا تو بہتر تھا، فرمایا ان سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ سے نکات آ رہے ہیں، پھر موضوع ہٹ جائے گا۔ دوسرا جواب یاد ہے نا، حضور ہی کے پیچھے کیوں چلنا ہے؟ دوسرا جواب، پہلا جواب کہ ان سے اعلیٰ کوئی نہیں، اس لیے ان کے پیچھے چلو، یہاں چل کے شرمندگی نہیں ہوگی بھئی انہاں دے پیچھے آگے انہاں تو ہور بھی تے بہتر کوئی ہے سی۔ فرمایا ہور آلے کسے ہی ختم کر چھڑے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رہا قلب توڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ ان سے بہتر کوئی نہیں۔ دوسرا جواب، انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا نمونہ میرے نبی نے نہ دیا ہو، جس کو نبی نے حل نہ کیا ہو، تو یار پھر اس کے پیچھے کیوں نہ چلے جس نے امت کے لیے ہر مسئلہ حل کر دی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عیسائی سنو رکھو، میں جمعہ بھی پڑھایا ہے، ایسے سبق بھی پڑھانے میں، ایک عیسائی نے پچھلے دنوں کاغذاری سنی، کلمہ پڑھا تو اسے سوال کیا گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ بڑا تعلیم یافتہ تھا، وجہ کیا بنی اسلام میں آنے؟ اس نے کہا میرے ساتھ کام کرنے والوں میں ایک تبلیغی بھائی تھا، جماعت والے ساتھی، اللہ نے کچھ ذائقہ خیر نصیب فرمائے، در در پہ ایک فکر کرتے ہیں اور کمال کر دیا ماشاءاللہ لوگوں نے۔ وہ ہر وقت میرا اکرام کرتا تھا، چوتھا نمبر ہے نا اکرام مسلم، یہ میٹھی میٹھی چیز کھلا کے ماشاءاللہ مسلح پہ لے جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ وہاں میرا اکرام کرتے، ایک دو نے مجھے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے اتنا وقت تیرے ساتھ گزارا، کبھی کوئی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آج میرا دل کرتا ہے آپ ہماری مسجد میں آئے، ہمارے مولانا صاحب سے ملے۔ کس سے ملے؟ ہاں، یہ جماعت والے کہتے ہیں لوگوں سے محنت کر کے علماء کے پاس لانا ہے، ان سے تقابل نہیں کرنا۔ تو عیسائی نے کہا ٹھیک ہے یار بات تو ماننی پڑے گی، لیکن میں مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کوئی بات نہیں، آگے صحیح طرف ہے۔ باہر ملاقات ہو گئی، آپ کہتے ہیں وہ عیسائی کہہ رہے ہیں جب میں مسلمانوں کے عالم دین سے ملا، مولانا صاحب سے ملا، تو وہ میرے سامنے حضرت مریم اور عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے تھے، جب نام لیتے مسیح کا کہتے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام۔ وہ پادری کہتے ہیں وہ عیسائی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا بھئی ہمارے گرجے گھروں میں، ہمارے کلیساؤں میں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجب فیض ہے، یقین جانو عجب ہی فیض ہے۔ میرے نبی کی رحمت کا بلال، درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی ایک ہی عبادت درود شریف ہے جو کبھی مردود نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی، سبحان اللہ، ہمیشہ قبول ہے، اللہ اس کو مردود نہیں کرتے، جب بھی پڑھے جیسا پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں پڑھے تو سلام پہنچایا جاتا ہے، اللہ توفیق دے، وہاں پڑھے تو سرکار خود سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہات آتی ہیں، فیض آتا ہے، اس لیے پیار سے پڑھا کرو، کنجوسی نہیں کرنی ہم نے۔ دنیا چاہیے بندہ آندہ نا بڑے بندے نا سلام دا بنا کے رکھنی چاہیے، چودھری صاحب سلام علیکم، ایم این اے صاحب سلام، ایویں بندہ ٹوٹے ٹوٹے سلام کرتا ہے، وہ خیر تے ہے، کہتا جی بڑا بندہ ہے، اوکھے ویلے کام آ جائے گا، ہیلو ہیلو سلام دا بنا کے رکھنی چاہیے۔ میں نے کہا تو نے مسئلہ حل کر دی ہے، اگر مشکل وقت میں یہ کام آ سکتا ہے تو حشر سے مشکل وقت کوئی نہیں ہوگا، معاشر سے مشکل وقت کوئی نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں اس سے سلام اس لیے بناتے ہیں مشکل میں کام آئے تو کملی والے سے سلام بناؤ، نبی کے ساتھ درود پڑھ۔ آقا جان فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرکم علیہ صلاۃ، معاشر میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ میرا قرب اس امتی کو ملے گا جو کثرت سے میری ذات پہ درود پڑھا کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگا جی گرجے میں کبھی حضور کا نام ادب سے نہیں لیا گیا، میں نے مسلمانوں کے عالم سے کہا آپ حضرت کہتے ہو، آپ مریم کو علیہ السلام کہتے ہو، تو مسلمانوں کے عالم نے عجیب بات کی،
کہنے لگا بھائی اگر آپ کلمہ پڑھ لیں ہماری کتاب قرآن اٹھائیں نا تو آپ کو نظر آئے ہمارے نبی کی 11 بیوییں کسی بیوی کے نام پہ سورت نہیں اتری، نبی کی 4 بیٹیاں کسی بیٹی کے نام پہ سورت نہیں اتری، قرآن میں مستقل چیپٹر باب اور پوری سورت ہے جسے سورہ مریم کہتے ہیں۔ مریم کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کا پادری اور عیسائی اور فادر اتنی عیسیٰ کی شان بیان نہیں کر سکتا، اتنی مریم کی شان بیان نہیں کرتا جتنی مریم اور عیسیٰ کی شان اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ عیسائی کہتے ہیں میں نے کہا اتنا کھلا سینے والا مذہب اسلام، اتنا وسیع و ظرف مذہب، اس نے جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا وہ دوسری بات تھی۔ مسلمانوں کے عالم نے کہا بھی کلمہ پڑھنے کی ترغیب تو دیتے ہیں تجھے مجبور نہیں کرتے، ہاں میرا ایک سوال ہے، چونکہ پڑھا لکھا بندہ ضد نہیں کرتا، ایک جاہل بندہ ضد کرتا ہے، وہ چونکہ پڑھا ہوا تھا نالج والا تھا عیسائی۔ مسلمانوں کے عالم نے کہا آپ اپنے پادری کے پاس جانا اور اسے پوچھنا بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ عیسیٰ نبی کی سیرت میں کیا ہے، نمونہ دکھاؤ، شادی کرنے کا طریقہ عیسیٰ نبی کا طریقہ دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو شادی ہوئی نہیں تو نمونہ کیسے ملے گا؟ بیٹی کی شادی کرنی اپنے نبی کی سیرت میں دکھاؤ طریقہ کیا، رخصتی کرنی اپنے نبی کی سیرت میں طریقہ دکھاؤ۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ مسلمانوں کے عالم نے کہا ہمارے نبی کا یہ اعزاز ہے، نبی نے طریقہ بھی سکھایا اور اپنا عمل بھی امت کو بتایا۔ ہمارے نبی نے بتایا ہے بیت الخلاء میں جانا ہو پہلے جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جاتے وقت سر ڈانپ کے جائیں گے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں بایاں پاؤں پہلے داخل کریں گے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں لا تبول قائمہ، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں بقدر ضرورت بوقت ضرورت سطر کھولا جائے گا۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں دایاں ہاتھ شرمگاہ میں نہ لگایا جائے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں نرم جگہ پہ پیشاب کیا جائے تاکہ چھینٹے اٹھ کر کپڑوں کو ناپاک نہ کریں۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے چلتے ہوئے راستے پہ پیشاب نہ کرو۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے آگ کے اوپر پیشاب نہ کرو، سوراخ کے منہ پہ پیشاب نہ کرو، ہراق کے رخ کے اوپر پیشاب نہ کرو۔ مسلمانوں کا عالم بیان کر رہا تھا، عیسائی کہتا ہے میں حیران ہو کے سنی گیا اتنا مذہب اتنی تعلیمات جس میں پیشاب کرنے کی بھی تعلیمات ہیں، میں حیران ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کا عالم تیزی سے گنتا جا رہا تھا۔ نبی کی لباس پہننے کا سنتیں یہ ہیں، کھانے کی سنت یہ ہے، مسجد میں آنے کی سنت یہ ہے، شادی بیاہ کی بات بعد میں، بیوی کے پاس جانے کا سنت کا طریقہ حضور نے بتایا، دعا کا طریقہ نبی نے بتایا، آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے نبی نے بتایا۔ ایک ایک مسئلہ حل کر رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت خاموش ہو جاؤ۔ وہ عیسائی کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا گرجے گھر میں چلا گیا، اپنے پادری سے کہا آج میں نے آپ سے 2 ٹوک سوال کرنے، مجھے یہ تو بتاؤ ہمارے عیسائی مذہب میں بیت الخلاء جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتا ہے پادری حیران یہ کیا میرا سوال کیتا ہے؟ کہتا ہے جاؤ جی آ جاؤ۔ میں نے کہا کوئی طریقہ؟ کہتا طریقہ نہیں کری گل ہے۔ اچھا میں نے کہا اگر ہم اپنی عبادت گاہ میں گرجے میں داخل ہوں تو پاؤں کون سا رکھ رہے ہیں، کون سی دعا پڑھنی؟ وہ کہتا ہے یہ کون سا کام ہے، آؤ اور جاؤ۔ کہتا ہے اس وقت میرا ذہن تبدیل ہوا، میں نے مسلمانوں کے عالم سے پوچھا یہ بتاؤ اگر اس سنت کے مطابق پیشاب کریں جو طریقے تم نے بتائے تو کیا ہوگا؟ آگے نا فتابعونی، سبحان اللہ، فتابعون، ان کے پیچھے چلو، ہر طریقہ ملے گا۔ مسلمانوں کے عالم نے کہا میرے بھائی پیشاب پخانہ تو کرنا ہی کرنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو جتنا وقت بیت الخلاء میں گزرے گا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، آپ سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جاؤ، نبی کے ساتھ جنت کا داخلہ ہو جائے گا، جنت کی انٹری ہو جائے گی۔ وہ عیسائی کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن سے سوچا کہ جس مذہب میں پیشاب پخانے کے اوپر بھی ثواب ہے اس مذہب میں سجدے کے اوپر ثواب کتنا ہوگا، اس مذہب میں نماز کے اوپر ثواب کتنا ہوگا۔ میں نے کہا مسلمانوں کے عالم ہاتھ بڑھاؤ، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، محمد کا غلام بناؤ۔
کہا فَاتَّبِعُونِی، کن کے پیچھے چلنے ہیں؟ بولے بولو کن کے پیچھے؟ آپ تو اپنے لیڈر مبارک ہو، میں کسی لیڈر کی مخالفت نہیں کرتا دوسترو، کائنات میں یہ ایک ہی لیڈر ہے جس نے ہر ایک کو سینے سے لگایا۔ کسانوں کا لیڈر کسانوں کی بات کرتا ہے، پی ٹی آئی کا لیڈر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بات کرے گا، نون کا لیڈر ان کے حقوق کی بات کرے گا، مسلم لیگ کا لیڈر ان کی حقوق کی بات کرے گا۔ آؤ اپنے نبی کو اپنا لیڈر مان لے، انہیں اپنا پیشوا مان لے، انہیں اپنا حقیقی مقتدا مان لے۔ میرے نبی نے جنوں کے حقوق کی بات بھی کی، یتیموں کے حقوق کی بات بھی کی، مسکینوں کے حقوق کی بات بھی کی، بچیوں کے حقوق کی بات بھی کی، بیوہ عورتوں کے حقوق کی بات بھی کی، جنوں کے حقوق بھی بتائے، فرشتوں کے حقوق بھی بتائے، عرش والوں کے بھی بتائے، فرش والوں کے بھی حقوق بتائے۔ اب بات سمیٹنے لگا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھنا ذرا، لوب لباب اور خلاصہ دل سے بتانا، کوئی بھی کام آ جائے اب نظر کس پہ لے کے جانی ہے؟ جزاک اللہ، بولیں کس کی طرف؟ حضور کو دیکھنے، نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل جو رسم رواج ہوتی ہے نا، جب کسی سے کہا جائے نا یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو بدعت ہے، یہ فلان رسم ہے، جواب آتا ہے مولوی جی حرج کی، مولوی جی اصلاح معاشرہ عنوان ہے نا، موضوعی بات بھی ہو نا، حرج کی ہے۔ حرج کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہم نے پڑھا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، فجر کی نماز کے فرض کتنے؟ ہم کئی بندے چپ کر گئے، کدی کدی پڑھنے ہوتے ہیں، پڑھے گے نا کسی؟ کتنے ہیں بھائی؟ ہمت سے بتائیں، سنتے کتنی؟ ایک بندہ کبھی 2 فرض تے تھوڑے ہوتے ہیں، آج تو بعد میں 6 فرض پڑھا تھا۔ سنجیدگی میں بات سمجھیے، مذاق میں نہیں، فیصلہ آپ کے اوپر ہے، نماز ہو جائے گی یار، حرج کی کوئی برا کام کیتا ہے؟ جزاک اللہ، کام تو ٹھیک ہے، اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، سبحانک اللہ اللہ کے لیے پڑھی ہے، سجدہ رب کو کی ہے، رکوع رب کو کی ہے، لیکن یہ طریقہ نبی کا طریقہ نبی نے کتنے بتائے؟ یہی تو بات سمجھا، یہ نہیں دیکھنا حرج کیا، یہ دیکھو نبی نے کیسے کیا، نبی کا یہاں طریقہ کیا۔ ایک رکعت میں سجدے کتنے؟ بولے 2 سجدے۔ ایک بندہ کہے یار رب دے پیراں سے سر رکھنا ہے تو بندہ 2 تھوڑے ہوتے ہیں، ایک میں 10 سجدے کراں گا ایک رکعت سے، دوجی دے 10، 2 رکعتاں پڑھاں گا 20 سجدے ہو جان گے، بتاؤ نماز ہو جائے گی؟ نہیں بھئی، حرج کیا ہے؟ اللہ کو تو کیا ہے، حرج کیا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہی بولے سب بولے، حرج کیا ہے؟ طریقہ ٹھیک نہیں، دیکھنے میں بظاہر کام ٹھیک ہے لیکن نبی نے ایسے بتایا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، کاغذی نوٹ ہوتے، جیلی نوٹ، کیوں بھائی؟ اب عالم تو بڑا پتا ہے نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے عید مبارک، شادی مبارک۔ یہ نوٹ بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، ملتانی صاحب دکان پہ لے کے جائیں چل جائے گا؟ بولو بھائی، بابا جی لے لو، ویکھو جی رنگ کتنا سونا ہے، پھول بنے ہوئے نے، رنگ بھرے ہوئے نے، اے نوٹ ویکھو نا کڑکنا سونا جا نوٹ ہے۔ اب بابا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مولوی چپ کر، مجھے رنگوں سے غرض نہیں، مجھے پیر بوٹوں سے غرض نہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھا پاؤں۔ مولوی صاحب مجھے یہ دکھاؤ حکومت نے مور لگا کے پاس کیا ہے کہ نہیں، حکومت کی مور لگی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے مور لگے گی تو قبول کروں گا۔ میں نے اپنی جیب سے نوٹ نکالا، واشنگ مشین کا رگڑے کھا 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 کے وہ میلا کچیلا ہو گیا تھا، وہ اعلیٰ قسم کا کاغذ بھی نہیں تھا، بابے نے قبول کر لیا کہ وہ کہتا ہے اس کے اوپر مہر لگی ہے، وہ نئے کے اوپر مہر نہیں تھی، حالانکہ کاغذ اچھا، دیکھنے میں رنگ اس کا اچھا، دیکھنے میں پھول بنے ہوئے، لیکن اسے قبول اس لیے نہیں کیا، اس کو پاس نہیں کیا گیا، مہر نہیں لگائی گئی۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ گلی گلی دیوبند والے تمہیں سمجھاتے ہیں، اہل سنت تمہیں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کی مارکیٹ کا اصول ہے، آپ کے بازار کا اصول ہے، ہر نوٹ نہیں چلتا، صرف وہی چلے گا جس پہ مہر لگی ہو، تو جو علی کل شیء قدیر ہے، کیا اس کے ہاں کوئی اصول نہیں؟ کیا اس کے ہاں کوئی ضابطہ نہیں؟ جس طرح کی مرضی عبادت کو لائے اور دین بنا لے،
مرضی طریقہ لگائے اور دین بنا لے، اللہ نے وہی سجدہ قبول کر لے جس میں محمد کی مہر لگی ہو، وہی رکوع قبول جس میں نبی کی مہر لگی ہو، وہی طریقہ قبول جس میں نبی کی مہر لگی ہو، نبی والا طریقہ تو کر لے، یحببکم اللہ، تجھے محبوب رب بنا لے۔ ساری بات کا میں نے خلاصہ رکھ دیا۔ اللہ نے اپنی رضا کا گور بتایا ہے، نبی کے پیچھے چلو۔ کیوں چلو؟ ان سے اعلیٰ کوئی۔ کیوں چلو؟ ان کے سامنے زندگی کا ہر مسئلہ حل ہے، ان سے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ جب ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر سارے ہمارے رولے بولے ختم ہو جائیں گے۔ اب اس ضابطے پر، اس نقطۂ نظر پہ آپ کے سامنے کوئی اختلاف آ رہا ہے، آپ ان سے سوال کریں ادب سے، حضرت یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نبی کی زندگی میں ہے، نبی کے طریقے میں ہے؟ پھر جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر وہ نبی سے مل رہا ہے آنکھیں کھول کے قبول کرو، اگر میرے نبی سے نہیں ملتا نہ سمجھنا اس پہ ثواب ہوگا، وہ ردی ہوگی، اس پہ سنت کا لیبل نہیں لگ سکتا۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ہر کام میں حضور کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور دوستو ایک کام کریں، حضور کی سیرت کو صبح و شام عام کریں۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ اے میرے نوجوانان وطن اٹھو، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہوئے ہو، اب تو ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنو روز اقدس سے کیا آواز آتی ہے، مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ جہاں سے چلے تھے تم 313 ہے مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ارے جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ نبی کی عزت رہی باقی تو پھر ہم بھی باقی ہیں، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، نبی کے نام پہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔